بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کو حضرت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو کافی تفصیل سے سنائے، لیکن مجھے غالباً آپ کی وفات کا ذکر جو ہے سنانا یاد نہیں رہا تھا، اس لیے حضرت سیدنا شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر خیر سے پہلے یہ بقیہ مضمون پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ پہلے سنی ہوگی بات کہ حضرت کو ایک وقت میں قاضی القضات کے لیے پیشکش کی گئی تھی، بلکہ آپ کے ساتھ بعض دیگر ائمہ فقہ کو بھی، تو وہ سب کے سب جو تھے وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے، اور حضرت نے وہاں دربار میں ایک جملہ کہہ کر بادشاہ کو، خلیفہ کو لاجواب کر دیا تھا کہ میں اس عہدے کے اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اہل ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں پھر تو 100% ہی اہل نہیں ہوں، کیونکہ جو جھوٹ بول لے اس کو تو بنایا نہیں جا سکتا جج۔ اب خلیفہ لاجواب ہو گیا کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو پھر مانو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب اہل نہ ہونے کی کئی وجہ ہوتی ہیں، آپ بھی یہ دل میں نہ سمجھیے گا کہ آپ نے غلط بیان کی۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں، کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے لحاظ سے کہ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھا، یہ اقتدار میں آیا، گویا وہ آرے سے چیر دیا گیا، اور میں محسوس نہیں کرتا کہ میں اس پائے کا انصاف کر سکوں گا جیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ واقعتاً حقیقت بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انصاف کا حق ادا کر دوں گا، کیونکہ حق ادا کرنا تو حضرت عمر فاروق بھی عادل ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ مجھ سے حق شاید ادا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ ان کا کہنا درست بھی تھا، یا میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ میرا دل اس کی آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اہل نہ ہونے کا منع ضروری نہیں کہ مجھ میں علم نہیں ہے، اور اگر تیرے خیال کے مطابق جھوٹا ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں مجھے بننا چاہیے۔ اور دیگر بھی کوئی دیوانگی کا بہانہ کر کے نکل گیا، کوئی بھاگ گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے، اور ایک بزرگ کے یہاں جا کر چھپے رہے۔ خیر، تو یہ چیز خلیفہ وقت کی طرف سے آپ کے پیچھے لگی رہی۔ ایک وقت گزر گیا جو قاضی بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دراز عطا فرمائی۔ علماء کی عمر کا دراز ہونا امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، جو بعمل علماء ہو، کیونکہ ان کا فیض زیادہ عرصہ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور اکثر علماء کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے 91 سال عمر پائی، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت پھر آیا جب حضرت امام اعظم کو مجبور کیا ابو جعفر منصور نے، خلیفہ نے، یہ ہارون رشید کا باپ تھا، تو اس نے مجبور کیا کہ میں ان کو ہر قیمت پر قاضی بناؤں گا اور ان سے استفادہ کروں گا۔ اب وہ کچھ اس وجہ سے بھی چڑھ گیا تھا کہ چونکہ آپ دل میں اہل بیت کے حامی تھے، اور جس طرح آپ کو شاید پہلے بتایا گیا اور یاد ہو کہ وہ جو یزید کا خاندان تھا نا، بنو امیہ کا،
اس نے کوئی 90 سال کے لگ بھگ حکومت کی تھی، اور پھر عباسی حضرت عباس کی اولاد میں سے یہ ہوئے، وہ خون حسین کا، شہادت حسین کا ہی علم لے کر اٹھے تھے، انتقام حسین کا۔ اور بنو امیہ کے وہ 90 سال بعد وہ بدلے لینے کے لیے جس طرح کے عام لوگ کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کسی کا ہو، بدلہ کسی سے، کوئی اچھی بات تو نہیں بہرحال، لیکن بظاہر یہی دعویٰ لے کر اٹھے، اور جب عوام نے ساتھ دیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی، اور انہیں بنو امیہ کے شہزادوں کو، 400 شہزادوں کو قتل کیا اور ان کے اوپر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا۔ ابو العباس صفح نے، صفح کا معنی بہت خون بہانے والا، اس دھرتی نے بڑا خون پیا ہے بھائی، صاف بات یہ۔ اب بھی پتہ نہیں ہمارے ملک کی دھرتی کتنا خون پی رہی ہے، پی چکی ہے، کتنا پیے گی۔ کل ہی ایک بندہ قتل ہوا یا شہید ہوا، تو اللہ جانتا کون قتل ہوا کون شہید ہوا، نیک نیت نیک دل تھا تو شہید ہوا۔ بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ قاتل بھی ثواب پاتا ہے اور مقتول کو بھی ثواب مل جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی غلط فہمیوں میں مسلمان بھیڑ جائیں اور اپنی طرف سے حق پر ہوں، جس طرح امیر معاویہ کے ساتھ تھی اور حضرت علی کے ساتھ تھی، اور ان میں جو بد نیت تھے ان کو چھوڑ کر، جن کا مطلب امت میں اختلاف پیدا کرنا، ان کو چھوڑ کر باقی کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے قاتل بھی جنتی ہوں گے، مقتول بھی جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ اور ایسا ہوگا۔ جب طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے نا، تو حضرت علی مرتضیٰ اس کا بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ پھر اس صدمے میں آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور فتنہ پروروں نے ان نیک لوگوں کو، آپ جنتیوں کو آپس میں لڑا دیا۔ تو ایسا اب بھی ہوتا ہے، دونوں تو جنتی ہوتے ہیں اور ایک شیطان ان کو لڑا دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے ایک آیت پڑھی اور فرمایا تھا کہ امید ہے کہ ہم ان میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے بغض اور کینہ وہ نکال دیں گے، اخواناً، بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے، علی سرر، تختوں کے اوپر جنت میں، متقابلین، ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور میں ان میں سے ہوں گے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ شیعہ کے لیے خاص طور پر یہ بڑی پکی روایتیں میں سنایا کرتا ہوں، ہے ہوائی کی نہیں، جو ان کے لیے اگر اللہ ان کو ہدایت دے تو بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے خود اپنے دل ایک دوسرے کی محبت میں بھرے ہوئے تھے، اور ایسے ہی دشمنوں نے، دوست نما دشمن، یہ دوست نما دشمن ہے نا، تو دوست بن کر ہر سال ان کی آبرو کو کوچہ و بازار میں پھراتے ہیں، اور وہ منظر دکھاتے ہیں لوگوں کو، اپنی طرف سے خیر خواہی کرتے ہیں۔ اپنے کسی پیارے بڑے دادے پردادے کو کسی نے مارا پیٹا ہو تو اس کا تو ڈرامہ نہیں بنا بنا کر دکھاتا، وہاں تو کہتے ہیں لے میں اپنے ہاتھوں ہی اپنی بےزتی دکھاؤں کر کر کے کہ میرے دادے کے ساتھ یوں ہی تھی۔ یہ بیچارے دوست نما دشمن ہیں یا دشمن نما دوست ہیں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا۔ بہرحال تو پھر انہوں نے بنو عباس نے یا بنو امیہ کو لتاڑا اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے،
اور اہل بیت کے حامی بنے کہ ہم اہل بیت کے لیے خلافت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہاتھ میں آ گئی تو پھر نیت بدل گئی۔ تو اس وقت کے فقہا سے تائید کے لیے انہوں نے فتویٰ حاصل کیا کہ کیا مجھے ان غاصبوں کے خلاف اٹھنے کا حق ہے کہ نہیں، عروج کا۔ امام حسین نے تو خیر نہیں لیا تھا فتویٰ، کیونکہ اس کی تو نالائکی واضح تھی، شاید انہوں نے بھی نہ فتویٰ مانگا نہ ہو، انہوں نے خود بخود تائید دی ہو فقہا نے۔ تو اس وقت یہ بات یاد رکھنے کی ہے، میں ایسے نہیں سر کھپا رہا، کہ حضرت آپ کے امام حنفی، جن کو یہ حنفیوں کے بڑے سے شیعہ جلتے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد حسنی نفس زکیہ کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ حق پر ہیں، اور ان کی تائید اور اعانت کرنا اور ان کی طرف سے ہو کر بنو عباس سے لڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا سبب ہے۔ اور حضرت نے 4000 اربن درہم یا دینار جمع کر کے ان کی خدمت میں مدد کے لیے بھی بھیجے تھے، مالی مدد بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اور ساتھ ایک عریضہ بھی لکھا کہ میں اب عمر کے اس پیٹے میں ہوں، یعنی آپ کی عمر شریف نہایت آخری 90 کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی، کہ میں اگر بڑھاپے اور ذوف پیری کی وجہ سے اس قابل ہوتا کہ میں خود جہاد میں حصہ لے سکتا تو میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا شہادت کی امید میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حنفی جو ہیں ہم محبان اہل بیت ہیں حقیقتاً، اور ہمارے پیر و مرشد روحانی اور فقی جو ہیں انہوں نے بھی اہل بیت کے حق میں تائیدی فتویٰ دیا تھا اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی تمنا ظاہر کی تھی۔ یہ لگ ہے کہ وہ پھر کامیاب وہ بھی نہ ہو سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زمین نے بڑا خون پیا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ اور وہ فرشتوں نے جو ہم پر تانا زنی کی تھی نا کہ یسفک الدماء ویفسد فی الارض، کہ بنی آدم تو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ سچا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے وطن عزیز کے اندر مشرقی پاکستان میں کتنا خون بہا، ان بچوں کو تو پتہ نہیں، بڑے جانتے۔ پہلے فوج نے ان بنگالیوں کا خون بہایا، پھر مکتی بہانی نے فوجیوں کا خون بہایا، کنوؤں میں زہر ڈالے، فوجی پی پی کر مرے، پانی نہیں اچھا ملتا تھا پردیس میں فوج کو، ادھر سے رابطے منقطع ہو گئے، انڈیا درمیان میں آ گیا، فضائی اڑان لینے سے مجبور ہو گئے ہمارے طیارے، تو بڑی تکلیف دہ وہ اذیت ناک شکست کھائی ہم نے۔ 90,000 مسلمان فوجی قید ہو گیا۔ مسلمان تو 10 بھی ہوں تو شہادت پا جاتے ہیں، قید ہونا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایسے حالات نامساعد، امریکہ نے الگ دھوکہ دیا، ادھر مجیب الرحمان کانٹے نکالے ہوئے تھا، ادھر بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں نہیں بننا ہے وزیر اعظم، ادھر یحییٰ خان اپنی بدنیتی کے ساتھ چاہتا تھا کہ میرے پاس ہی رہے صدر، میں ہی رہوں۔ تو بڑا خون بہا، پھر سیلابوں میں کتنا بہا، اور آپ کتنا بہہ رہا ہے۔ 40,000 تو امریکہ کے بندے قتل نہیں ہوئے کابل کی جنگ میں، افغانستان کی جنگ میں، 4,000 کے کتنے 3500 ہیں کل ان کے امریکی جو مرے ان 12-14 سال میں، اور پھر بھی اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کا خون جتنا بہایا گیا ہے، پاکستانیوں کتنا بہہ چکا ہے دہشت گردی میں، جس کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں، بہرحال واللہ عالم اب یہ دہشت گردی بنے گی یا کیا بنے گی، کیونکہ ایک لحاظ سے نہیں بھی بنتی کہ جو ساری قوم تائید پر اتری ہوئی امریکہ کی، تو یہ امریکہ کے ساتھی ہیں، کیوں جی؟ اور عیسائیوں کے ساتھیوں کو جو وہاں سے آئے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے 7 سمندر پار سے، ان کے ساتھ لڑنا جہاد ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو اس کے ساتھی ان کے ساتھ لڑنا بھی جہاد ہے۔
ہم پھر ووٹ دیں گے جب ان کو تو ہم ان کے ساتھ ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ میں تو کھری کھری بات کرتا ہوں. یہ ہے مسند رسول. یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولنا منافقت ہے. ٹھیک ہے آپ ساری میرے بیٹے ہیں, اب جہاں کہیں پھریں میں کس کس کو روکوں؟ بڑے بڑے رکتے ہیں, آپ رکتے ہیں مجھے, میں زبردستی روک سکتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آگے کوئی نظر نہیں آتا بندہ, کوئی حسینی واقعی نظر آئے تو اس کے ساتھ 100% تائید کریں. اب حال تو یہ ہے کہ نہ کسی قادری کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسٹیشن کون سا ہے, نہ کسی نقش بندی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. کیوں جی؟ کوئی نقش بندی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں, کوئی قادری پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. ہم سنا ہے کل الٹیمیٹم دیا ہے قادری صاحب نے کہ 10 جنوری تک کیا کر دو, سب اسلامی شکیں جاری کر دو ورنہ ہم مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. یہ وہ بات ہے جو 20 سال پہلے حویلی شہر میں میں نے قادری صاحب کو بتائی تھی کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس نے مجھے بلوایا تھا کہ آپ اس علاقے میں میرے ساتھ. میں نے کہا میں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میں ایک تو کالج کا ملازم ہوں, دوسرا یہ کہ میں آپ کے اسلامی انقلاب سے متفق ہوں مگر طریقہ انقلاب سے متفق نہیں. وہ کیوں جی؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس طریقہ انتخاب سے اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ انتخاب جو انداز ہے اس کو جیتنا 2 طریقوں سے, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ, ڈرا کر ووٹ لو یا لالچ دے کر ووٹ لو. اگر ڈرا کر لیتے ہو یا لالچ دے کر لیتے ہو تو تم اسلامی نہیں ہو, اور اگر یہ نہیں استعمال کرتے تو پھر انقلاب نہیں آتا, جیتتے نہیں ہو. تو اس کا پھر طریقہ تو جہاد ہی ہے, اور جہاد کے لیے تم آمادہ نہیں ہو. اب موصوف نے 20 سال بعد پتہ نہیں کسی کے کہنے سے یا اپنی رائے سے, یہ اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض اس کے پاس ہے, اب اس نے قسم اٹھائی ہے کیا میں اسلامی کسی کے کہنے پر نہیں آیا. تو براہ راست تو نہیں نہ کہا جاتا. اچھا تو وہ اب آئے ہیں تو اب پتہ نہیں اب وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا, یہی ہے نا؟ تو طالبان نے کیا کر رکھا ہے؟ چڑھائی کر رکھی ہے نا, تو ان کے ساتھ پھر کیوں نہیں شامل ہوتا؟ ان کو کیوں برا جہنمی کہتا ہے؟ اور یہ ایم کیوں ساتھ آئی بیٹھی ہے کہ وہ بھی طالبان کے مخالف, یہ بھی طالبان کے مخالف. تو اگر زبردستی اسلامی انقلاب آتا ہے تو پھر جو زبردستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں نا. تو اس چڑھائی سے پھر کیا ہوگا؟ میرا مطلب کہ اب یہ چڑھائی کا وقت ہے. کیا 10 دن کے اندر کون انقلاب لائے گا؟ زرداری. ورنہ میں چڑھائی کروں گا تو چڑھائی میں اگر وہ نساں کٹن لگ پاؤں مڑ تلوار اٹھاویں. تو طالبان یہ کر رہے ہیں, مڑونا نہ کیوں نہیں رلنا ہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ ان کے منہ سے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. قسم تو اس نے بھی اٹھائی ہے کہ مجھ کو کسی نے مدد نہیں دی, اور یہ کروڑوں روپے یہاں بصیر پر بھی پیسے آئے ہیں, جا کر پوچھ لینا ادھر میں, وہ میرا شاگرد ہے 2 بسوں کے لیے, یہ پیسے کون بھیج رہا ہے؟ رہ گئے جی ہمیں آئی ایس آئی نے نہیں دیے. آئی ایس آئی اتنی بیوقوف ہے کہ اپنے ہاتھ سے دیا کرتی ہے. وہ ڈاکٹر مانت کو دیتی ہے کہ جا حافظ منظور کو فنڈ دے 1 لاکھ روپیہ یا 3 کروڑ فنڈ دے فلانے. نہیں سمجھے ہو؟ آئی ایس آئی کی باقاعدہ خفیہ تنظیم ہے جو تمام جہان میں لڑ رہی ہے پاکستان کے مفاد کے لیے. اس کو صرف بری نظر سے نہ دیکھا کرو, وہ تمہارے لیے ہی نہیں, وہ بل انڈیا کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, امریکہ کے خلاف بھی لڑ رہی ہے. امریکہ کو کیوں آئی ایس آئی چبھتی ہے؟ تو اس تنظیم کے بہت سارے کارنامے اور اتنے بھولے پالے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے 3 کروڑ دیں کہ لو. وہ آبدہ نے نہیں کہا تھا فیصل آباد والی نے کہ 6 لاکھ ملا تھا اس زمانے میں, آئی جی آئی کے زمانے میں جب وہ بنی تھی, لیکن مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ پارٹی فنڈ میں سے مجھے ملا ہے. تو میں تو قسم اٹھاتی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ
کس کی طرف سے آیا؟ میں نے کہا پارٹی مدد کر رہی ہے، اور پارٹی کو مدد کرتے ہیں سرمایہ دار۔ اب سرمایہ دار میں کس کو کس نے پیسہ دیا؟ تو اس کو جو ملے ہوں گے پیسے، کینیڈا سے ملے ہوں یا کراچی سے ملے ہوں یا کہیں سے ملے ہوں، کروڑوں روپیہ جس اتنا بڑا جلسہ کرنے کے لیے، کہ یہاں بھی پیسے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں بصیر پور جیسے 3rd کلاس قصبے میں بھی 2 بسوں میں کم از کم 5, 7, 10 ہزار تو لگا ہی ہوگا، آج کل کتنی مہنگائی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ خیر یہ تنقید میرا مقصود نہیں تھا، میرا مقصود تو صرف یہ تھا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ 2 شعر ہیں، میں ان میں ختم کر دیتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ فیض احمد فیض کے شعر ہیں، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، اے وطن کی سرزمین کتنا لہو چاہیے پینے کے لیے تجھے، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں۔ شعر کو وہی سمجھے، باب سجوارے کی ہاں سے سبحان اللہ سے تو کچھ نہیں ہوتا، باب سجوارے کو شاید پتہ نہیں کہ کیا بات کہے گی، پتہ لگ گئی، اچھا بڑی بات ہے۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، اے وطن کی سرزمین تجھے کتنا لہو چاہیے، جو تیرے عارض بے رنگ کو، تجھے عارض بے رنگ کا کیا پتہ؟ عارض کے معنی رخسار، اور ایک ہوتے بیمار رخسار، وہ زرد ہو جاتے ہیں اور ان میں خون سرخی لگائی جائے تو پھر خوبصورت لگتے ہیں لڑکیوں کی طرح۔ اے میرے وطن کی سرزمین تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے، جو تیرے بے رنگ چہرے کو سرخ کر دیں، لال کر دیں، تاکہ تجھ کو خوشحالی نصیب ہو جائے۔ ہم خون دینے کو تیار ہیں، اے زمین کی سرزمین، وطن کی سرزمین، کاش تو لالا زار ہو جائے، گلزار ہو جائے، تیرے عارض بے رنگ پر نور آ جائے، لیکن ہمیں بتا تو صحیح، اتنا خون ہم پیش کر دیں۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ نہیں، ہم اتنے آنسو بہانے کو تیار ہیں جس سے تیرے صحرا گلزار ہو جائیں، ہم اتنی آہیں بھرنے کو تیار ہیں جس سے آہ بھر دیں تو بندے تھوڑے سے بوجھ نکل جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو شعر سمجھنے کے لیے تو سارا کچھ چاہیے، ایسے نہیں شعر منہ سے نکلا ہاں ہاں کہنے سے میں خوش ہو جاؤں کہ آپ لوگ بڑی داد دے رہے ہیں۔ میں تو سچی بات کہتا ہوں، میں گر گیا ہوں جس طرح پاکستان بیچارہ گرا ہوا ہے، پھر بھی آپ کی مہربانی کہ آئے تو بیٹھے ہیں نا، کچھ نہ کچھ سمجھانے سے تو سمجھا ہی جاتا ہے۔ اب تو سمجھایا نہیں، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے، اب چپ گئے، سجوارہ ہونا سے سمجھ آ گئی۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ اور بھی آگے شعر ہیں، لیکن جلدی آپ چلیے اپنے پچھلے موضوع کی طرف۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید محمد حسن نفس زکیہ کے بارے میں فتویٰ بھی دیا، تائید بھی کی۔ بہرحال یہ بادشاہ بنے تو قابو پا لیا، اب وہ بھی دل میں ابو جعفر منصور کے بوجھ تھا، تو وہ بہانہ بھی بنانا چاہتا تھا کہ کوئی انتقام لوں۔ یہ میں اندازے سے اسیس کر رہا ہوں، ویسے بظاہر یہ نہیں ہے کہ اس نے اس وجہ سے آپ پر، بظاہر یہ ہے کہ اس نے کہا جناب کہ ان کو لایا جائے، ان کو خلیفہ بنائیں گے، قاضی جج بنائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری حکومت کا جب جج بن جائے گا تو گویا اس کا جو فتویٰ چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، اور آپ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، ورنہ رخصت بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا نا ایک رخصت پر عمل کرنا ہوتا ہے، اگر رخصت میں دیکھے کہ ہمیں بھلا ہو سکتا ہے اور میرے یہ عہدے کو قبول کرنے سے شاید کچھ ظلم میں کمی آ جائے گی، سمجھ آئی نا؟ ہاں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد امام ابو یوسف نے ان کی
وفات کے بعد قبول کر لیا تھا تو اس پر اعتراض نہ سمجھا جائے. انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، اس پہلو پر نگاہ رکھی ہوگی کہ شاید میری وجہ سے ظلم میں کچھ کمی ہو. بہرحال آپ نے قبول نہ کیا تو اس نے، ابو جعفر منصور نے آپ کو قید کر لیا تھا. اور اس زمانے کی جیلیں، قیدیں جس طرح کی ہوں گی، بہرحال کوئی کمرہ ہوگا، کچھ کا سین ہوگا، پتہ نہیں کس طرح کے تھے وہ نظام. بہرحال تو اس میں آپ کو قید کر. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی قید کی طرح 100% نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگلی میں جو بات سنا رہا ہوں تو وہ اس سے آپ یہ نہ سمجھنے کہ پھر وہ قید کیسی ہوئی، کیونکہ میرا خیال آج کل بھی سین تو ہوتے ہوں گے جیل کے کوئی. میں نے کہا شاید آج کل سے سین نہ ہوتے ہوں، اللہ نہ دکھائے، میں نے تو دیکھی نہیں آج تک. آپ نے دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو. تو حضرت کو جب قید کر دیا گیا نا، تو آپ نے اس قید و بند کو قبول فرمایا. قید میں رہے، 90 سال کے لگ بھگ عمر میں بھی قید رہے. آپ حالات دیکھیں کیسی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہوں گی. اور یہ کچھ عجب نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء الامثل فالامثل، کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتا ہے نا، ہم سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں. اور پھر جو جتنا ہم سے قریب تر ہے اپنی شان اور عہدے اور تقوی کے لحاظ سے، اتنا زیادہ وہ اسیر بلا ہوتا ہے. تو اسیر بلا ہونا دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سنت یوسفی ہے. تو آپ قید خانے میں رہے، لیکن آپ کو اپنی پائے استقامت میں تو لغزش نہیں آ سکتی تھی. تو آپ آخری عمر میں قید کے اندر ہی فوت ہوئے تھے. اور فوت اس طرح ہوئے کہ آپ کو اکثر ابو جعفر منصور کے حکم کے آ کر جیل میں، قید خانے میں کوڑے مارے جاتے تھے اس عمر میں. بلکہ کتاب والے تو غالباً روزانہ ہی لکھا ہے. مطلب ہے کہ آپ کو کوڑے بھی مروائے جاتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف اور اذیت کی وجہ سے مجبور ہو کر مانیں، لیکن آپ اس پر بھی صبر کرتے تھے. اور اس جیل کے حوالات کے یہ جو تھی، اس کے سین میں رات کو آپ اس عمر میں بھی عبادت کرتے اور کھڑے رہتے، کھڑے ہو کر قیام اللہ تعالیٰ کی عبادت. ان لوگوں کو روحانی طاقت بھی اللہ بے پناہ عطا فرماتا ہے. اصل میں تو بات ہوتی ہے نا کرنٹ کی، اور ایک کرنٹ لگا ہوا وہ عشق کا مجازی ہو تو آپ نے دیکھا کہ چناں لگ جاندی نا، کہ نہیں یہ تو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ نہیں سمجھے. چناں لگ جاندیاں تے بندے ڈانگاں چل جاندے، عاشقاں پرواہ نہ کردن گاچے ڈانگاں وسدیاں. تو میرا مطلب ہے کہ لوگ عشق مجازی میں تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں. اس کے جو عشق حقیقی میں اسیر ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں طاقتور ہو جاتے ہیں. اتنا اثر تو ہمارے جیسے گناہ گاروں پر ہوتا ہے کہ جب صفا مروہ پر دوڑتے ہیں تو ارشاد صاحب وغیرہ پیچھے پیچھے رہتے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، اور صابر وغیرہ کے حافظ صاحب کو کیا پار لگے ہوئے ہیں، یہ بوڑھا نظر ہی نہیں آ رہا. تو کوئی جان بوجھ کر نہیں، بس وہ ایک ذوق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، عشق کیفیت ہوتی ہے. ورنہ یہاں تو چند قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، محبت خود بڑی قوت ہے. تو آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس جیل کے کہیں فاصلے پر کسی یہودی کا بالا خانہ تھا، چبارہ. تو یہودی کا بیٹا کبھی کبھی وہ رات کو سونے سے پہلے دیکھتا تھا تو وہ آپ سین میں کھڑے، دور ہوگا نا کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، کھڑے لمبا قیام. تو اس کو ایسے محسوس ہوتا جیسے فلاں ویڑے وچ کوئی درخت کھڑا ہے، کوئی پلر کھڑا ہے. جب حضرت جو وفات پا گئے تو وہ بچہ اپنے باپ کا، ربا وہ جو ہے نا مکان، اس کے سین میں ایک
درخت کھڑا ہوتا تھا وہ اب آج کو نہیں کھڑا. وہاں ایک پلر تھا اس سے میں کھڑا ہوتا تھا. کہیں دور سے اندر سے پڑتی ہوگی نا رات کے وقت. ابا وہ وہاں ایک درخت تھا, شاید وہ پلر تھا, عمود تھا, تو وہ اب کھڑا نہیں, وہ نہیں کھڑا. تو باپ نے بتایا بیٹا وہ پلر نہیں تھا, وہ درخت نہیں تھا, وہ تو مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے اور وہ وفات پا گئے ہیں. اس وجہ سے آج وہ جگہ اداس ہے. ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد, مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قید و بند کی صعوبتوں میں ہی رحلت فرمائی آپ نے. اور پھر چونکہ بادشاہ اس سے پہلو طے کرتا تھا کہ وہ کہیں اور کوئی منفی رجحانات نہ پیدا ہوں عوام میں, میرے خلاف رائے عامہ نہ ہو. آج کل بھی آپ جانتے ہیں اجتماعات کو روکا جاتا ہے. قادری صاحب نے تو خیر آج شکریہ ادا کیا کہ انتظامیہ کا بھی ہم شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رکاوٹ نہیں پیدا کی. حالانکہ رکاوٹ کیا نہیں پیدا کی, انہوں نے تیری پوری تحفظ کیا ہے. نواز شریف برادران نے وہ تیرے تحفظ کیا ہے, کوشش کیا کہ تیرا جلسہ کامیاب رہے, کیونکہ ان میں اتنی کمینگی نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ ہم میں ہے. سچ یہ بات ہے, میں خدا لگتی بات کہتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ کمینگی جو منظور وٹو میں, زرداری میں, وہ نواز شریف میں نہیں ہے. کمینگی وہی ہوتی ہے کہ دشمن پر بندہ قابو پا لے تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر دے, اس کے جنگلے بھی اکھاڑ دے. یاد ہے آپ کو, میں زیادتی نہیں کرتا, مجھ کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں بیٹھ کر غائباً اپنا نامہ اعمال خراب کروں. سچی بات ہے, بندے کا پتہ اس وقت چلتا ہے, بندہ یا دوستی میں صحیح سمجھ آتا ہے کون ہے, یا دشمنی میں سمجھ آتا ہے کہ کون ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی میں کمینگی ہوتی ہے, دشمنی میں کمینگی ہوتی ہے. کئی ہوتے ہیں دوستی میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دشمنی میں کمینگی. اب آپ کہیں دوستی میں کمینگی کس طرح ہوتی ہے, وہ اس طرح کے دوست ہے اور کبھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, کبھی بہن کو گالی دیتا ہے. یہ تھرڈ کلاس دوست دیکھے ہوں گے آپ نے, شاجے ماجے کنگلے شنگلے. ہاں, دوستی میں بھی کمینے ہوتے. بہرحال تو اس نے کیا کیا کہ عام لوگوں کی اجازت نہ دی. چنانچہ پہلے روز ہی باوجود کہ خبر نہ عام ہونے دی گئی تھی, 50,000 افراد آپ کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 50,000, یہ لکھا ہوا کتابوں میں, اپنے طرف فگر نہیں دے رہا. اور اس زمانے میں 50,000 بندہ بڑا مشکل تھا. اور پھر 20 دن تک آپ کی قبر پر جنازہ ہوتا رہا. نہیں سمجھو, قبر پر لوگ آ کر 20 روز تک جنازہ پڑھتے رہے. اور قبر پر بھی جنازہ اگرچہ عام حالات میں تو اس کا یہ رائج نہیں ہے لیکن جائز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک مائی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, تو وہ فوت ہو گئی. تو رات کا وقت تھا, صحابہ کرام نے اس کو غریب نہیں سمجھ کر, سادہ سمجھ کر رات کو کہ حضور کو کیا تکلیف دی جائے, رات کے وقت جنازہ کروا کے دفن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اطلاع ہوئی تو آپ اس کی قبر پر گئے اور جنازہ پڑھا. بڑی بات. ہاں, تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اور ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بھی ایک رستہ ملتا ہے. میں نے بھی الحمدللہ زندگی میں ایک جنازہ قبر پر پڑھا ہے, بابا عیدے کا. ایک بابا عیدہ آیا کرتا تھا, سندھ کے علاقے کا تھا اور رہتا تھا صحابے میں. تو بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے, اور اس نے وصیت کی تھی بیٹوں کو کہ حافظ صاحب سے میرا جنازہ بھی کروانا اور میرے دعائے خیر بھی ان سے کروانا. تو وہ بیچارہ رات کو فوت ہوا تو بیٹے میرے دروازے کے پاس سے لے کر گزرے, تربت شاہ حسین دفن کیا. نہ بتایا کہ رات کو حافظ صاحب کو کیا تکلیف دینی ہے, پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. جا کر وہاں دفن کر دیا. بعد میں مجھے پتہ چلا, تو میں یہاں سے بچے, شاید آپ ان میں شامل تھے,
آپ دونوں میں سے کوئی شامل نہیں تھا؟ عمر تیرا دور نہیں تھا؟ میں ان دے شامل ہے۔ اچھا ساڈا رشتہ دار ہے چرست نہیں، اس کے تو شامل تھے، میرے جو میں نے کیا تھا جنازہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ میں طلباء کو یہاں سے 30-40 طلباء کو لے کر گیا تھا، اور غالباً بشیر الوائی سے یا کس سے لڈو بھی لیے تھے 4-5 کلو یا کچھ کم و بیش، یاد اب نہیں پورا، اور گیا، اور پھر ہم نے اس کی قبر پر پورا قرآن کریم بھی پڑھا تھا شاہ حسین کے ساتھ ہی ہے تو، اور اس کے ساتھ جنازہ بھی میں نے پڑھا ان بچوں کو لے کر۔ پھر اس کے بعد ہم نے ختم شریف پڑھا، اور وہ لڈو ادھر قبرستان سے باہر لا کر نا پیپل کے نیچے ادھر وہاں نے بانٹے بھی تھے اپنی طرف سے۔ یہ اس لیے سنایا کہ آپ کو ایک تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ وصیتوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے باپ نے، بڑے نے، کسی بھائی نے، مسلمان نے کوئی آپ کو وصیت کی ہو تو یہ حق وفا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو پورا کرے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی نہیں، اگر مجھے کئی گناہ ہیں، غلطی ہیں، تو شاید کوئی میری بخشش کی بات بھی بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس وجہ سے ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جو ہو سکے تو بندہ نیکی کرے۔ تو حضرت اس طرح دنیا سے رحلت فرمائی، اور یہ بھی یار کہ سب سے آخر میں آپ کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا، حماد ابن ابی حنیفہ، تو ان سب سے آخر میں جنازہ آپ کا پڑھا تھا۔ یہ بھی بات، یعنی ان کو پڑھنے نہیں دیا گیا پہلے، یا جو صورت ہوئی، یا کیا صورت ہوئی، یا اس لیے کہ جب تک اصل ولی جنازہ نہ پڑھے تو اس سے پہلے والے جنازے جو ہوتے ہیں شاید ان کی اجازت ہوتی ہے، ایک مسئلہ بھی اس میں چھپا ہوا۔ تو بالآخر میں حماد بن ابی حنیفہ نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا۔ آپ کے استاد بھی حماد تھے، اور آپ کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا، اپنے استاد کے نام پر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کیونکہ ان کی ساری عمر جو تھی نا کفالت، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے شاگرد ابو یوسف کی کفالت، کفال نگہداشت یہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کی تھی، پڑھایا بھی اور گھر کا خرچہ بھی ان کا اٹھایا، گھر کا خرچہ، صرف اکیلے کا نہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ استاد صاحب، آپ بڑے فیاض ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا جواد اور کریم بنایا ہے، از راہ عقیدت اور محبت اخلاص کے ساتھ کہا۔ امام ابو حنیفہ کہنے لگے بیٹے ابو یوسف، تم نے حماد کو نہیں دیکھا، تم نے حضرت حماد کو نہیں دیکھا، اگر تم نے ان کو دیکھا ہوتا تو ایسا نہ کہتے۔ یعنی میرے جو استاد تھے حضرت حماد، اگر تو نے ان کی فراخ دلی اور سخاوت اور بندہ پروری اور ذرا نوازی دیکھی ہوتی نا تو یہ بات نہ کہتا کہ جی آپ جیسا کوئی میں نے فیاض نہیں دیکھا۔ گویا کہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ آگے تھے۔ ابو بکر بن عیاش ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر منصور بھی دنیا سے گزر گیا، ہارون رشید کا زمانہ آ گیا، تو ہارون رشید نے ایک دن ابو بکر بن عیاش کو کہا کہ کوئی بات سناؤ کہ امام ابو حنیفہ کے کیسے تھے اوصاف وغیرہ۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، مجھ سے آپ اندازہ کر لیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کے زمانے میں ایک دن ان کی محفل میں ان کے ہاں کوئی تعزیت تھی، افسوس تھا، کوئی فوت ہو گیا ہوگا عزیز، تو امام ابو حنیفہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے آئے۔ بہت سارے لوگ ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارد گرد بیٹھے تھے، وہ بھی بہت بڑے امام ہیں، محقق ہیں۔ تو آپ آئے تو وہ کھڑے ہو گئے ان کے لیے، اور کھڑے ہو کر ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے۔ وہ سفیان ثوری جن سے وہ چشمک بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو عظمت کو ماننے والے لوگ تھے، تو اور ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے رہے۔ پھر وہ جب تعزیت کے بعد چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ
آپ تو خود بہت بڑے فقیہ اور صاحب مذہب ہیں، اس زمانے میں تو یہ نہیں نہ پتا تھا کہ ابو حنیفہ کا زیادہ مسلک چلے گا کہ سفیان ثوری کا چلے گا، تو آپ خود امام وقت ہیں، تو آپ نے اتنا زیادہ احترام کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ شخص ذی علم ہے، یہ بڑا صاحب علم ہے، اگر میں ان کے علم کے لیے کھڑا نہ بھی ہوتا تو ان کے سن و سال کے لیے کھڑا ہوتا، کہ ان کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے، تو عمر سے بڑا ہو اس کا احترام بھی لازم ہے، اور اگر سن و سال کی وجہ سے کھڑا نہ ہوتا تو فقہ کی وجہ سے کھڑا ہوتا، ان کی فقہ اور فقاہت جو ہے علم حدیث میں مسائل کو سمجھنا، نقطہ رسی، اس کے لیے کھڑا ہوتا، اور اس کے لیے نہ کھڑا ہوتا تو تقویٰ کے لیے کھڑا ہوتا، کہ ان کا تقویٰ بھی بہت زیادہ ہے ہم سے۔ تو یعنی مطلب ہے کہ وہ علم کے اور عمر کے اور فقاہت کے اور تقویٰ کے لحاظ سے گویا وقت کے سب سے بڑے امام تھے۔ ایک اور موقع پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہارون رشید نے کہا تھا، اس کے پھر قاضی بن گئے تھے نا، کہ آپ اپنے استاد محترم کا کوئی نقشہ کھینچیں ان کی صورت سیرت کا، تو انہوں نے جو آپ کی شانیں بیان کی، اب اس کی تفصیل میں اور بات لگ جائے گا وقت، ان جو شانیں بیان کی نا، تو ہارون رشید بولنا سن کر کہ صالحین کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں، صالحین کے اوصاف، آپ کو اس جملے کا پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں صالحین کون، آپ کے یہاں تو صالحین جماعت اسلامی والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صالحین کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر کہا مامون رشید یہ سارے لکھ لے اور ان کو یاد کر لے۔ یہ بات سمجھیں گے، اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا نا ان کی صفات کریمہ کے بارے میں، یہ لکھ لے اور یاد کر لے۔ مطلب کیا؟ کہ یہ تیرے لیے لائے عمل ہے، یہ کردار کا ایک معیار ہے، اس معیار کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔